ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا۔ دروازہ ابھی دور ہی تھا مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔ چلتے رہو، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی رہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی۔ یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گناہ جھاڑیں۔ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو، اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا مارے کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ ازراہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا۔ بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر و حمد ادا ہو گیا۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور محصور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے، دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔ ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساس کو سرشار کر رہی تھی۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی
نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو کوئی نہیں ہے. کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے. تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے. تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے. قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب دیا. پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو. میں نے جواب میں شکر ادا ہی کیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا. ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا. میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا. یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی زندہ انسان کھڑا ہوا ہے. میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں. مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں. اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا. وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا. اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا. میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا. مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا. جواب میں صالح نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا تو نہیں تھا. اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا. آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں. آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں. آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا. اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوش پر نہیں، بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی. آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے. ویسے یہ عارضی انتظام ہے. آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا. سر دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے. مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی. میری چال میں بہت اعتماد تھا. شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے. میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے. پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا. قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا،
मगर आंख जो कुछ देख सकती है, कान सुनते और हवास महसूस कर सकते हैं, वो अल्फाज से शऊर तक बहुत कम मुंतकिल होता है। आज जब ये सब हकायक सामने हैं तो यकीन नहीं आता कि मुझे ये अंदाजा तो जिंदगी ही में हो चुका था कि आखिरत की बाजी में जीत जाऊंगा, मगर इस जीत का मतलब इतना शानदार होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तुम्हें अभी पूरा अंदाजा नहीं हुआ है। साले पता नहीं किस तरह मेरे ख्यालात पड़ रहा था। उसके जुमले ने मुझे चौंका दिया। उसने अपनी बात जारी रखी। असल जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो तुम हश्र के आरजी मरहले में हो। असल जिंदगी तो दर हकीकत जन्नत में शुरू होगी। उस वक्त खुदा का बदला देखना, उस वक्त खुदा को दाद देना। सरे दस्त तो आगे देखो, हम कहां खड़े हैं। उसकी बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक होकर चल रहा था। मैंने नजर उठाकर देखा, हम उस वक्त एक वसी व अरीज और सर सब्ज शादाब मैदान में थे। आसमान पर सूरज चमक रहा था, उसमें रोशनी थी पर धूप न थी। आसमान पर कहीं बादल न थे, मगर जमीन पर हर जगह साया था। जमीन सब्ज थी। शायद इसी के असर से आसमान नीलगों के बजाय सब्जी माइल हो रहा था। मैदान के वस्त में एक फलक बोस पहाड़ था। मुहावरतन नहीं, हकीकतन फलक बोस, क्योंकि उसकी चोटी जहां से हम खड़े देख रहे थे आसमान में पेवस्त लग रही थी। फजा में हर तरफ भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। यह खुशबू हर एतबार से बिल्कुल नहीं मगर इंतहाई महसूर कुद थी। हमारी समात हमें उन नगमों का एहसास दिला रही थी जो कानों में रस खोलने वाली मौसीकी के साथ चार सू बिखरे हुए थे। मुझे ये लग रहा था कि ये खुशबू और ये मौसीकी मेरी नाक और कान के रास्ते से नहीं बल्कि बराह रास्त मेरे आसाब तक पहुंच रही है। उसकी तासीर में महक व आंग और सुकून व सरूर के अनासिर इस खूबसूरत तनासुब से यकजा थे कि मुझे अपना वजूद तहलील होता महसूस हो रहा था। मैं एक जगह रुक कर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके इस माहौल में गुम हो गया। साले ने मेरा इन्हिमाक देखकर कहा, इस पहाड़ का नाम आराफ है, आओ इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। मैं साथ साथ तुम्हें यहां की सारी तफसीलात से आगाह करता रहूंगा। मैं जवाब दिए बगैर सहरजदा अंदाज में साले के साथ हो लिया। हमने दाएं तरफ से अपना सफर शुरू किया। हम कुछ दूर ही चले थे कि पहाड़ के एक हिस्से पर उम्मत आदम लिखा हुआ नजर आया। मैंने साले से पूछा, क्या यहां आदम अलैहिस्सलाम है? नहीं, सारे नबी पहाड़ के ऊपर बुलंद हिस्से पर मौजूद हैं। तुम देखोगे कि हर थोड़ी देर बाद इसी तरह किसी न किसी नबी और उसकी उम्मत का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। हर उम्मत के निजात याफ्ता लोग, तुम्हारी तरह के निजात याफ्ता लोग यहां आकर जमा होंगे। उसने जवाब दिया। क्या मुझे उम्मत मोहम्मदिया के कैंप में जाना होगा? इस पर मैंने इश्तियाक से पूछा। साले ने नफी में सर हिलाया और बोला, उन मकामात पर निजात याफ्ता लोग खड़े होंगे और रोजे हश्र के इख्तिताम पर यहीं से जन्नत में जाएंगे। तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाना होगा। वहां सारे नबी और उनकी उम्मतों में से वो लोग जमा हैं जिन्होंने नबियों के इत्बा में लोगों पर हक की शहादत दी। ये लोग यहां से इंसानों के बारे में खुदा का फैसला देखते रहेंगे। इसी जगह से उन्हें इंसानों पर गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। हर नामुराद शख्स जहन्नुम की तरफ और हर कामयाब शख्स पहाड़ के नीचे अपने अपने नबी के कैंप में आता जाएगा। फिर हर उम्मत ग्रोह दर ग्रोह यहीं से जन्नत में जाएगी। ये वो मुकाम है जहां से हश्र में होने वाले हर फैसले को बराह रास्त देखा जा सकता है। जन्नत व जहन्नुम भी यहां से नजर आती है। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और एक एक करके तमाम नबियों की उम्मत के मकामात से गुजरते जा रहे थे। उस वक्त हर जगह बहुत कम लोग थे। मैंने साले से कहा, शायद अभी तमाम लोग नहीं आए। उसने कहा, नहीं, ये बात नहीं,
دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہی بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے. یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے. آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا. مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی. بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں. نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں. ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا. میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہاں عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں. انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو آراف کہا جاتا ہے. تم تو جانتے ہو کہ آراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے. میں نے اسبات میں سر ہلایا. وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں. صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا. یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے. اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا. سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی. وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا. آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی. ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کی تفکر میں مبتلا ہیں. راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے. اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست اس کا کوئی امکان نہیں. ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے. لوگ سینکڑوں برس سے خوار اور خراب ہو رہے ہیں. سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے. میں نے چونک کر تعجب سے کہا، یہ تم سمجھ رہے ہو. آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سخت و مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے. باہر صدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا. میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں
सब कुछ मुमकिन था और न जाने और कितनी ताज्जुब अंगेज बातें मेरे सामने आने वाली थीं। सहाबा कराम और महाजरीन व अंसार हल्का बनाए अदब व एहतराम से बैठे थे। उम्मत मोहम्मदिया के अव्वलीन व आखरीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शम्अ रिसालत के इन परवानों के बीच रिसालत बाप सर झुकाए तशरीफ फरमा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बज़ाहिर हर चीज बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं महसूस कर सकता था कि यहां भी उसी नौइयत का तफक्कुर फैला हुआ था जिसे मैं पीछे देख आया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह उहदियत में दुआ कर रहे हैं। हमें बैठकर इंतजार करना चाहिए। सालेह पिछली नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम पिछली नशिस्तों पर बैठ गए। यहां से यह अंदाजा करना मुश्किल था कि आगे क्या हो रहा है। मैंने साले से दरियाफ्त किया, यह हिसाब किताब कब शुरू होगा? मुझे क्या मालूम, किसी को भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और नशिस्त की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि साले की आवाज मेरे कान में आई। अब्दुल्ला उठो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। उसकी आवाज पर मैं चौंक कर खड़ा हो गया। सामने देखा तो एक इंतहाई बावकार हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से मोहब्बत के आसार झलक रहे थे। इससे कबल के साले मजीद कुछ कहता, उन्होंने नर्म लहजे में अपना तारुफ कराते हुए कहा, मरहबा अब्दुल्ला, मेरा नाम अबू बकर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूं। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं पुरजोश अंदाज में उनसे बगलगीर हो गया। इसके बाद वो मुझे लोगों से जरा दूर लेकर एक नशिस्त पर जा बैठे। मैंने बैठते ही उनसे दरियाफ्त किया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब मिल सकूंगा? रसूल अल्लाह इस वक्त बारगाह इज़्ज़ी में शुक्र और दुआ में मसरूफ हैं, तुम उनसे बाद में मिल सकते हो। इस वक्त बताने की अहम बात यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जनाब रिसालत माप की ये दुआ कबूल हो गई है कि लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए। इस कबूलियत की घड़ी में तुमने भी एक दुआ की थी। तुम दोबारा हश्र के मैदान में जाकर वहां का अहवाल देखना चाहते थे। तुम्हें इसकी इजाजत मिल गई है। हिसाब किताब कुछ देर बाद शुरू होगा। तुम उस वक्त तक लोगों के अहवाल देख सकते हो। यह पैगाम देकर ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी के तासुरात जाहिर हुए, जिन्हें देखकर खलीफा रसूल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक वक्फे के बाद वो दोबारा गोया हुए, बाहर बहुत सख्त माहौल है। साले अगरचे तुम्हारे साथ होगा, मगर फिर भी तुम ये पीते जाओ। ये मशरूब तुम्हें बाहर के आलाम से महफूज कर देगा। ये कहकर उन्होंने पास रखा सुनहरे रंग का जगमगाता हुआ एक गिलास मेरी सिमत बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर ये गिलास उनके हाथों से लिया और अपने होंठों से लगा लिया। गिलास होंठों से लगाते ही एक अजीब वाकया हुआ। मैं अगरचे बिल्कुल प्यासा नहीं था और ना किसी तकलीफ और बेचैनी ही में था, मगर जो तस्कीन मुझे मिली वो शायद सदियों के किसी प्यासे को भी पानी का पहला घूंट पीने पर नहीं मिलती होगी। इस मशरूब का एक घूंट हलक से उतारते ही लज्जत, सैराबी, आसूदगी, मिठास और ठंडक के अल्फाज अपने ऐसे मफाहीम के साथ मुझ पर वाजे हुए जिसका तजुर्बा मुझे तो क्या किसी दूसरे इंसान को भी कभी नहीं हुआ होगा। इस मशरूब का एक एक कतरा मेरी जबान से हलक, हलक से सीने और सीने से मेदे तक उतरता रहा और मेरी रग रग को सैराबी और सरशारी की कैफियत से दो चार करता गया। मेरा दिल तो चाहा कि एक ही घूंट में पूरा गिलास पी जाऊं, मगर जिस हस्ती के सामने बैठा था उसका अदब इसमें माने हुआ। ये नई जिंदगी और नई दुनिया का पहला तारुफ है। ये जामे कौसर है। इसे पीने के बाद हशर में गर्मी और प्यास तुम्हें नहीं सताएगी। ये अल्फाज सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि मुझ पर इस मशरूब का
یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا؟ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سحری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔